کتابوں کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے تھے۔ آج جس کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے شیخ صدوق کی کتاب توحید۔ شیخ صدوق کے جن کی کنیت ابو جعفر ہے اور ان کا نام محمد ہے، محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ ابن باوے قمی، قم کے رہنے والے ہیں، لہٰذا ان کو قمی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ صدوق نام کی جو ان کی شہرت ہے، یعنی یہ بعد میں ہوئی ہے، متقدمین کے درمیان ان کی شہرت صدوق کے نام سے نہیں تھی، ابھی یہ شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہیں، لیکن پرانے علماء کے درمیان ان کو صدوق کے نام سے نہیں پکارا جاتا تھا۔ شیخ صدوق جو ہے وہ اگرچہ جیسے کہ خود شیخ صدوق کے نقل کی بنا پر اور خود نجاشی جو کہ ہمارے ایک بہت بڑے علم رجال کے ماہر ہیں، ان کے مطابق، ان کے قول کے مطابق شیخ صدوق امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی دعا سے، صلوات پڑھیں محمد وعلی حضرت حجت کی دعا سے اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی ان کی ولادت جو ہے وہ امام زمانہ کی دعا سے ہوئی۔ جیسے کہ نقل کیا جاتا ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ محمد بن عثمان عمری، جو کہ نواب اربعہ میں سے نائب خاص ہیں امام زمانہ کے، جب ان کی وفات ہو گئی تو حسین ابن روح جو کہ ایک دوسرے نائب خاص ہیں، ان کے پاس گئے اور ان سے چاہا کہ آپ امام زمانہ سے کہیں کہ وہ دعا کریں کہ میرے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو، میری اولاد ہو۔ 3 دن کے بعد جو ہے وہ کہا کہ میں نے اس کے لیے دعا کر دی ہے اور وہ انشاءاللہ ایک ایسے فرزند سے خداوند کریم اس کو نوازے گا جو کہ بابرکت ہوگا، اور پھر جس ہستی کی ولادت ہوئی وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ تھے۔ شیخ صدوق کا جو خود کا گھرانہ تھا ایک علمی گھرانہ تھا، خود ان کے جو والد تھے علی ابن باوے قمی، وہ محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جو قم کے جو علماء ہیں ان میں ایک نامور شخصیت تھے جنہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کا ہم تعارف بیان کر چکے ہیں، الامامۃ والتبصرۃ من الحیرہ، یہ ان کے والد کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ان کے 2 بھائی ہیں، حسین بن علی بن باوے، اور اسی طریقے سے حسن بن علی بن باوے، حسین بن علی باوے اور حسن بن علی باوے، یہ دونوں بھی جو ہے وہ اہل علم اور اہل زہد اور عبادت گزار شخصیت تھے، نامور شخصیت تھی قوم کی۔ شیخ صدوق نے علم حاصل کرنے کے لیے کئی سفر کیے، جیسے کہ ہم بارہا یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ جو پرانے کے علماء تھے انہوں نے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، ایک قال الصادق ایک قال الباقر کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے پرمشقت سفر کیے ہیں۔ شیخ صدوق نے اسی طریقے سے مثال کے طور پر بغداد گئے، بغداد کے بعد شہر رائے گئے، پھر اس کے بعد خراسان گئے، زیارت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرف ہوئے، اور کئی سفر ان کے منقول ہوئے، نقل ہوئے کہ اکثر جو ہے وہ شہر رائے جاتے تھے، شہر رائے سے خراسان جاتے تھے زیارت کے لیے، پھر دوبارہ شہر رائے آتے تھے، اسی طریقے سے بغداد گئے، یہاں تک کہ آخر جو ان کی وفات ہوئی ہے وہ شہر رائے میں ہوئی ہے، اور وہیں پر جو ہے وہ قبرستان ابن باوے میں ان کی قبر موجود ہے، قبرستان ابن باوے میں۔ ان کی جو تالیفات ہیں وہ تقریباً 300 سے زائد کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، تالیف کی ہیں، کہ جن میں سے ایک کتاب جو ہے وہ کتب اربعہ میں شمار ہوتی ہے۔ کون سی ہے؟ شیخ صدوق کی ایک کتاب جو کتب اربعہ میں شمار ہوتی ہے، اصول کافی۔ شیخ صدوق من لا يحضره الفقیہ، من لا يحضره الفقیہ، 4 کتابیں ہیں ہماری، صحیح، 4 کتابیں سے مراد 4 کتب اربعہ ہیں، جو سے کہنا چاہیے کہ بنیادی ترین کتابیں ہیں کہ جن سے مجتہدین کرام احکامات کا استنباط کرتے ہیں۔ ایک کتاب کافی، ایک من لا يحضر الفقیہ، ایک تہذیب اور ایک استبصار۔
استبصار صاد سے صحیح ہے. ان کے جو مؤلفین ہیں، کتنے مؤلفین نے لکھی ہے 4 کتابیں؟ 4 بندوں نے لکھی ہیں، 5 بندوں نے؟ جی 4 کتابیں 4 بندوں نے لکھی ہیں، 5 بندوں نے؟ جی 4 کتابیں ہیں. 4 کتابیں 4 بندوں نے لکھی ہیں، 5 بندوں نے؟ 4 کتابیں 3 بندوں نے لکھی ہیں. 4 کتابیں اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی نے لکھی ہے، اور من لا یحضر الفقیہ محمد بن علی یعنی شیخ صدوق نے لکھی ہے، اور تہذیب اور استبصار شیخ طوسی نے لکھی ہے. صحیح ہے. محمد بن جعفر طوسی، اسے کہتے ان تینوں کو ملا کے کہا جاتا ہے محمدون الثلاث، 3 محمد. 3 محمد کون سے؟ یعنی محمد بن یعقوب کلینی، ان کا نام بھی محمد ہے، اور شیخ صدوق کا نام بھی محمد ہے، اور شیخ طوسی کا نام بھی کیا ہے؟ محمد ہے. اس وجہ سے ان تینوں کو کہا جاتا ہے محمدون الثلاث. ان کی جو مشہور ترین کتاب ہے شیخ صدوق کی من لا یحضرہ الفقیہ، کہ اس کا تعارف بھی ہم بیان کر چکے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے. آج ان کی جو کتاب ہے کتاب التوحید کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. کتاب توحید لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کتاب توحید لکھنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ جو ہمارے مخالفین تھے وہ ہمارے علماء پر اعتراض کرتے تھے یا تہمت لگاتے تھے کہ جو شیعہ علماء ہیں وہ خدا کی تشبیہ کے قائل ہیں، یعنی وہ خدا کی صفات کو تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کی صفات سے. یا تہمت لگاتے تھے کہ جو شیعہ علماء ہیں وہ جبر کے قائل ہیں. جبر کا مطلب کیا ہے؟ جبر کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. یہ نظریہ جبر ہے. یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی شخص گناہ بھی کر رہا ہے تو یہ خدا کر رہا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس کو نظریہ جبر کہا جاتا ہے. تو شیعہ علماء کی طرف نسبت دی گئی ان 2 نظریے کی، تشبیہ کی اور جبر کی. اچھا، یہ جو جبر اور تشبیہ کی نسبت دی گئی شیعہ علماء کی طرف، یہ اس وجہ سے دی گئی کہ ہماری کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں کچھ ایسی احادیث موجود ہیں کہ جن کے ظاہر سے یا جبر سمجھ میں آتا ہے یا تشبیہ سمجھ میں آتی ہے. لہٰذا شیعہ علماء کی طرف یہ نسبت دی گئی کہ شیعہ کا جو قول ہے یا عقیدہ ہے یہ خدا کے بارے میں تشبیہ کے قائل ہیں اور یہ خدا کے بارے میں جبر کے قائل ہیں. تو اس تہمت کو ہٹانے کے لیے شیخ صدوق نے کتاب لکھی جس کا نام ہے التوحید. کتاب شیخ صدوق جس کا نام توحید. 2 محور پر مشتمل ہے یہ کتاب. پہلا محور کیا ہے کہ جو تشبیہ اور جبر کو نفی کی جائے، خداوند کریم کی توحید اور خداوند کریم کے عدل کو ثابت کیا جائے. یعنی وہ تمام روایات جو کہ اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ خدا کی صفات ہرگز مخلوق کی صفات کی جیسی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے وہ روایات جو کہتی ہیں کہ خداوند کریم نے انسان کو اختیار دیا ہے، یعنی جبر کے عقیدے کے برخلاف ہیں. اسی طریقے سے وہ روایات جن میں خداوند کریم کی توحید بیان ہوئی ہے اور وہ روایت کہ جن میں خداوند کریم کا عدل بیان ہوا ہے، ان تمام روایتوں کو جمع کرنا، پہلا محور. دوسرا اس کتاب کا محور یہ ہے کہ وہ روایات کہ جن کے ظاہر سے آپ کو تشبیہ سمجھ میں آ رہا ہے یا جبر سمجھ میں آ رہا ہے، ان روایت کی شرح کرنا، ان روایت کو توضیح دینا اور ان کی وضاحت کرنا. یہ 2 اصلی محور ہیں اس کتاب کے. اس کتاب کے جو کل ابواب ہیں وہ ہیں 67 ابواب میں اس کتاب کو شیخ صدوق نے لکھا ہے. جو پہلا باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے ثواب الموحدین والعارفین، یعنی وہ افراد کے جو خداوند کریم کی توحید کے قائل ہیں اور خداوند کریم کی معرفت رکھتے ہیں، ان کا ثواب کیا ہے. یعنی ان تمام روایتوں کو جمع کیا ہے جس میں وہ ثواب بیان ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ توحید کے بارے میں اور تشبیہ کے جو نفی کرتی ہیں ان روایت کے بارے میں یہ دوسرا باب ہے. اس باب میں ان تمام روایت کو جمع کیا گیا. پھر تیسرا باب میں جو ہے وہ توحید اور واحد کے معنوں کو بیان کیا گیا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ خداوند کریم ایک ہے تو کیسا ایک ہے. ایک مرتبہ ایک ہوتا ہے جو عدد کے مقابل میں ہوتا ہے،
یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے، یہ کس کے مقابل میں ہے؟ 2 کے مقابل میں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے۔ آیا یہ والا ایک ہے، یا ایک سے مراد کیا ہے کہ جو اجزاء کے مقابل میں ہو، تو اس کو بیان کیا گیا کہ نہ تو خداوند کریم عدد کے مقابل میں ایک ہے جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند کریم ایک ہے، بلکہ خداوند کریم کے ایک ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ واحد اور یکتا بھی ہمتا ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، جس کی کوئی تقسیم خارجی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کتاب کو مثال کے طور پر یہ ایک ہے، لیکن اس کتاب کو آپ آدھا کر دیں تو آپ کیا ہو جائے گا؟ 2 میں تقسیم ہو جائے گی، صحیح ہے؟ کیا خداوند کریم بھی ایسا ایک ہے؟ کہ نہیں، خداوند کریم ایسا ایک نہیں ہے، یکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا باب ہے اس میں سورہ توحید کی تفسیر بیان ہوئی، اور اس میں جو دقیق معنی ہے سورہ توحید میں اس کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے باب میں جو ہے وہ خداوند کریم کے عدل کو بیان کیا گیا، اور عدل سے متعلق جتنی بھی روایات تھیں اس کو بیان کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اگلے باب میں اس بات کی نفی کی گئی کہ خداوند کریم جسم اور صورت نہیں رکھتا، یعنی وہ تمام روایات جو کہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خداوند کریم کا کوئی جسم نہیں ہے، خداوند کریم کی کوئی صورت نہیں ہے، ان کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے اور دیگر ابواب کو بیان کرتے ہوئے شیخ صدوق نے اس بحث کو بیان کیا کہ آیا خداوند کریم کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا۔ حالانکہ دنیا میں تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ خداوند کریم کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن مسلمانوں کا فرقہ وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں خدا کو ہم دیکھیں گے، خدا کو دیکھیں گے، جبکہ اہل تشیع کا نظریہ کیا ہے؟ نہ خدا کو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں۔ اور وہ تمام روایات یا آیات جن کا ظاہر یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم خدا کو دیکھیں گے، اس کا مراد کیا ہے؟ اس کا مراد یہ ہے کہ جو انبیاء اور اوصیاء ہیں جو خدا کی حجت ہیں، جب انسان ان کو دیکھے گا گویا اس نے خدا کو دیکھا، تو ہم ان کو دیکھیں گے نہ کہ خدا کو دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ خداوند کریم کے علم اور قدرت کی اور وہ تمام صفات جو کہ صفات ذاتی ہیں ان کو بیان ہوا۔ صفات ذاتی اور صفات فعلی کو الگ الگ کر کے بیان کیا۔ صفات ذاتی وہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جو خداوند کریم کی ذات کا حصہ ہیں، مثلا علم، قدرت۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند کریم تھا اور اس میں علم موجود نہیں تھا، وہ جب سے ہے، یعنی اس کی ذات کا حصہ ہے۔ جیسا آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا نمک لا کر دے سکتے ہیں جو نمکین نہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی نمک ہو اور نمکین نہ ہو ممکن نہیں ہے، چینی ہو اور میٹھی نہ ہو ممکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نمکین ہونا اور میٹھا ہونا ان کی ذات کا حصہ ہے۔ لیکن آپ ایک ایسی چائے ضرور بنا سکتی ہیں جو میٹھی نہ ہو، آپ ایک ایسا کھانا ضرور بنا سکتی ہیں جو کہ نمکین نہ ہو، اس لیے کہ چائے اور کھانے کی ذات میں نمکین شامل نہیں ہے، مٹھاس شامل نہیں ہے، الگ سے ہے، آپ ایڈ کریں گے اس کے اندر۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے چینی کو میٹھا کر دیا یا میں نے پانی کو گیلا کر دیا، اس لیے کہ اس کی ذات کا حصہ ہے۔ ایسے ہی علم خداوند کریم کی ذات کا حصہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند کریم کبھی خدا نخواستہ علم نہیں رکھتا تھا اور بعد میں عالم ہو گیا، جیسے ہم جو ہے وہ بعد میں عالم ہوتے ہیں جب ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ صفات ذاتی کہلاتی ہیں، علم، قدرت، اسی طریقے سے حکمت، خداوند کریم کا حکیم ہونا، وہ جب سے حکیم ہے، جب سے عالم ہے، جب سے قدرت مند ہے۔ اس کے مقابل میں کچھ صفات ہیں جو کہ صفات فعلی کہلاتی ہیں۔ صفات فعلی وہ ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جس صفت کے لیے خارج میں ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ خداوند کریم کو کہتے ہیں کہ خداوند کریم خالق ہے، تو کوئی مخلوق ہوگی جبھی تو کہا جائے گا نا خالق ہے۔ اگر مخلوق ہی نہ ہو تو آپ کیسے کہیں گے خالق ہے؟ تو جب تک مخلوق نہیں ہے اس وقت تک خالق بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ خداوند کریم رازق ہے، تو کوئی مرزوق بھی تو ہونا چاہیے نا، جب مرزوق ہوگا تو پھر خالق رازق کہلائے گا، تو جب تک مرزوق نہیں ہے اس کا مطلب رازق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان صفات کو کہا جاتا ہے افعال، صفات فعلی، جو خداوند کریم کے فعل سے تعلق رکھتی ہیں، ذات سے تعلق نہیں رکھتی۔ تو ان دونوں صفات کو ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو شیخ صدوق نے صفات خبری ہیں ان کو تذکرہ کیا اور اس کو ذکر کیا۔ صفات خبری سے مراد یہ ہے کہ خداوند کریم کی وہ صفات جو کہ آیات
یا احادیث میں بیان ہوئی ہیں کہ مثال کے طور پر کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے کس کے؟ اللہ کے چہرے کے۔ اب یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ خداوند کریم جسم نہیں رکھتا؟ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کل شیء ہالک، سورہ قصص کی آیت ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ تو اس کی تعویل بیان کی ہے کہ یہاں پر وجہ سے مراد کیا ہے؟ آیا وجہ یہی جیسے ہمارا چہرہ ہوتا ہے یہ مراد ہے، یعنی وجہ سے مراد کچھ اور ہے؟ اسی طریقے سے مثال کے طور پر خداوند کریم نے فرمایا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو نے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو منع کیا؟ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ سجدہ کرنا کس کو؟ اس ہستی کو کہ جس کو میں نے اپنی ہاتھوں سے خلق کیا۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا جسم نہیں ہے جبکہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ہاتھوں سے خلق کیا؟ اس کا مطلب خدا کے ہاتھ موجود ہے۔ تو یہ بیان کرنا کہ یہاں پر ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ آیا ہاتھ سے مراد ہمارا جیسا ہاتھ ہوتا ہے یہ ہاتھ مراد ہے، یا ہاتھ سے مراد قدرت ہے، اس کو میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا، یا براہ راست اپنی قدرت سے خلق کیا؟ بے یدی سے مراد کیا ہے؟ یعنی میں نے کسی کا سہارا نہیں لیا، جیسے خداوند کریم نے ہم کو خلق کرنے کے لیے اسباب کا سہارا لیا، ہمارے لیے ایک والدین رکھے، میری ایک ماں ہے، میرے ایک والد ہیں، ان والد کے توسط سے میں اس دنیا میں آیا ہوں، لیکن حضرت آدم کو براہ راست خلق کیا ہے، تو یہ معنی مراد ہے بے یدی، یعنی براہ راست میں نے خلق کیا۔ اسی طریقے سے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلایا پس اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اب اللہ نے ان کو بھلا دیا یعنی جس طریقے سے ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ بھی بھول جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا پس اللہ نے ان کو بھلا دیا، یعنی کیا مطلب؟ کیا خدا پر نسیان طاری ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ آیت کچھ اور کہنا چاہ رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کو بلایا، نتیجے میں خداوند کریم نے ان کو اگنور کیا، یعنی ان کی طرف دیکھا نہیں، یہ مراد ہے، نہ یہ کہ جیسے ہم بھول جاتے ہیں ویسے ہی خداوند کریم بھی بھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت میں مثال کے طور پر وجوہ الی ربک الی کیا ہے ناظرہ، کہ اس دن کیا ہوگا کہ کچھ چہرے ہوں گے جو اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھنا کس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز سامنے ہو تو میں کہوں گا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو آیا کیا خداوند کریم کو دیکھا جا سکتا ہے؟ آیت تو کہہ رہی ہے دیکھا جا سکتا ہے، تو یہاں پر دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس طریقے کی وہ تمام وہ روایات یا وہ آیات کی جس میں یہ گمان ہو رہا ہے کہ گویا خداوند کریم نعوذ باللہ جسم رکھتا ہے یا خدا کی صفات ہماری صفات کی جیسی ہیں، جیسے کہ ابن تیمیہ کہتا ہے۔ ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ خدا کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ خدا نے کہہ دیا کہ خدا کا ہاتھ ہے تو بس خدا کا ہاتھ ہے۔ تو کہا، پھر پوچھا کہ اچھا اس کا ہاتھ کیسا ہے؟ کہا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے، لیکن کیونکہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہاتھ ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، جبکہ مکتب تشیع کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خداوند کریم جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اس میں نہ جسم پایا جاتا ہے نہ جسمانی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر شیخ صدوق نے ایک باب اور قائم کیا کہ جس میں مختلف حروف کی تعویلات بیان کی۔ بس یہ آخری حدیث سن لیجئے اور آپ کی اور میری زحمت تمام۔ مثال کے طور پر کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعویل کی کہ کہا کہ الباء بہاء اللہ، یعنی حدیث میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو با ہے اس سے کیا مراد ہے؟ با سے مراد خداوند کریم کا جمال، اس کی خوبصورتی۔ والسین و ثناء اللہ، سین سے مراد اللہ کی بلندی، اللہ کی بزرگی۔ والمیم و ملک اللہ، میم سے مراد اللہ کا ملک، اللہ کی بادشاہت۔ قال قلت اللہ، راوی نے کہا کہ صحیح ہے، آپ نے بسم کا معنی تو بتا دیا، اب اللہ کا معنی کیا ہے؟ فرمائے کہ قال الالف و اعلیٰ اللہ، الف سے مراد اللہ کی نعمتیں، علی خلقی، جو مخلوقات پر اس کی نعمتیں ہیں وہ مراد ہیں۔ یہ نعمتیں کس کی توسط سے ملی ہیں؟ بے ولایتنا، یہ تمام کی تمام اللہ کی نعمتیں کس کے توسط سے ہیں؟ ہماری ولایت کے توسط سے ہیں۔ واللام و الزام اللہ، لام سے مراد اللہ کا الزام کرنا، الزام اللہ خلقہ ولایتنا،
لام سے مراد یہ ہے کہ خداوند کریم نے پوری خلقت پر ہماری ولایت کو لازم قرار دیا ہے۔ قلت فالہا، پس راوی نے کہا کہ ہا سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ میں جو تیسرا لفظ ہے ہا۔ قال ہوان لمن خالف محمد و آل محمد، ہوان سے مراد، ہا سے مراد ہوان ہے، ہوان سے مراد یعنی پستی، حقارت، ذلت، کس شخص کے لیے، لمن خالف محمد و آل محمد، جو بھی محمد اور آل محمد کی مخالفت کرے اس کے لیے پستی ہے، اس کے لیے حقارت ہے۔ قال قلت الرحمن، پھر راوی نے کہا کہ رحمان سے کیا مراد ہے، قال بجمیع العالم، رحمان سے مراد یہ ہے کہ خداوند کریم تمام عالم کے لیے رحمان ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، بت پرست ہو، خدا کو نہ مانتا ہو، تب بھی خداوند کریم اس پر کیا ہے، رحمان ہے۔ پھر کہا کہ رحیم، قال بالمؤمنین، اس کی جو رحیمیت ہے وہ خاص مومنین کے لیے، رحمان پورے عالم کے لیے، رحیم فقط کس کے لیے، مومن کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔